बड़े बड़े लोग कहते देखे हैं कि ये काम बड़ा, कैद तन्हाई बजाते खुद एक मुसीबत है। आपको अकेला रहना पड़ जाए ना, ये लॉकडाउन हुआ है तो लोग नफसियाती मरीज बन गए। अकेले रहना, तन्हा रहना कुछ छोटा काम है। हजरत खुबैब अकेले, और मक्के का दौर और चारों जानिब काफर, और चौक में जब फांसी पे लटकाया जाने लगा तो अबू सुफियान बोले और बोल के कहने लगे, यार बंदा कोई काम करके बड़ा पछताता भी है कि यार नतीजा क्या निकला। तो माज़अल्लाह आपका भी नतीजा तो फांसी है, तो आपका क्या ख्याल है? ये आप यकीन करें कि लोग सही सही साथ चलते हैं, थोड़ी सी दुश्वारी उठानी पड़ जाए तो कहते हैं मैं घर ही ठीक था, पर इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लोग ना मीठा मीठा खाना चाहते हैं, थोड़ा कड़वा आ जाए तो मुसीबत बन जाती है। कहते हैं सारे ही फलाने से प्यार करेंगे तो मैं करूँगा, सारे मुखालफत भी करेंगे तो हम इंशाल्लाह प्यार ही करेंगे। ये क्या बात हुई कि हम ज़माने का रंग देख के चलेंगे? अब बाद लोग पछता रहे होते हैं। हजरत खुबैब से कहा, अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, कहने लगे तू इस वक्त फांसी पर लटक रहा है और तेरे नबी मदीने में और आराम में, और उनके सहाबा आराम में, अहले बैत घर में। तेरे ज़हन में अगर इस वक्त ये बात हो कि इस वक्त तेरी जगह पे वो होते माज़अल्लाह, तो फिर क्या होता? मजमा गैरों का, इलाका गैरों का। ये टाइम आया था अब नारा रिसालत लगाने का। अब टाइम आया हजरत खुबैब ने नारा रिसालत लगाना है, पर लगाना किस तरह है कि काफिर याद रखें। हजरत खुबैब से कहने लगे अगर तेरी जगह हुजूर होते तो फिर तेरा क्या ख्याल है माज़अल्लाह? तो हजरत खुबैब कहने लगे तुम अभी भी नहीं समझे। ठीक है, मैं मक्के में अकेला हूँ, सारे लोग मदीने में हैं, पर मैं पछता नहीं रहा, मैं तो फ़ख्र कर रहा हूँ। मैं फ़ख्र कर रहा हूँ इसलिए कि चोरी करके जान नहीं दे रहा, मदीने वाले की इज्जत पे जान दे रहा हूँ। मैं फ़ख्र कर रहा हूँ। फरमाया सुन, तू कहता है तेरी जगह हुजूर होते और तुम उन्हें यहाँ माज़अल्लाह फांसी पे लटकाते। फरमाया सुन, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे नबी को हल्का सा कांटा भी चुभ जाए। हमारा अपने नबी से मोहब्बत का रिश्ता है, एक कांटा भी हुजूर के कदम मुबारक में चुभे हमें बर्दाश्त। मजमा उनका था, नारे लग रहे थे, हमने मुसलमान पकड़ लिया, लेकिन हजरत खुबैब ने अकेले, अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अकेले जब फांसी के तख्ते के करीब नारा लगाया ना कि मैं तो कांटा भी नहीं चुभने दूंगा अपने नबी को, अब सारे हार गए। अब उस एक जुमले ने ना इनको शिकस्त खुर्दा कर दिया। अब बोल कुछ नहीं सकते थे, गर्दनें झुक गईं, और जब सन्नाटा छाया तो अबू सुफियान साथ वाले से कहने लगा बाकी सारी बातें अपनी जगह पर हैं, पर असहाबे मोहम्मद से प्यार तो बड़ा ही करते हैं ना। और वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। कहा यार प्यार तो ये करते हैं ना, इसमें कुछ शक वाली बात। इस प्यार से काफिर डरता है। नबी पाक के साथ जज्बाती वाबस्तगी, हुजूर के साथ गुलामों का जज्बाती रिश्ता, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर तशक्कुर के जज्बात। इमाम राजी ने लिखा है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा कि जो उम्मत गुनाह का इरादा करेगी तो गुनाह लिखा नहीं जाएगा जब तक कर न ले, और नेकी का इरादा करेगी तो रब उनकी नेकी लिख देगा, और जब वो कर लेगी तो अल्लाह 10 गुना अजर अता करेगा। और वो ऐसी उम्मत होगी कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेंगे, और वो उम्मत होगी जिनकी अल्लाह ताला ज़मीन सारी पाक फरमा देगा, जहाँ नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी। ये तज़किरे पढ़ के तो हज़रत मूसा कलीम अर्ज़ करने लगे अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे। तो रब करीम ने फरमाया कि मूसा नहीं, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। फरमाया ये तो मेरे नबी पाक की उम्मत, हुजूर की उम्मत। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा मामूली आदमी नहीं, वो जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं जिनका कुरान के हर सिपारे में तज़किरा है, कहीं वाज़े तौर पे, कहीं इशारतन, हर पारे में। और हज़रत मूसा अल्लाह के वो नबी हैं जो रब से डायरेक्ट बातें करें कोहे तूर। कहा ए मूसा ये उम्मत तो मेरे नबी की है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, इमाम राजी ने लिखा है, कहते हैं अल्लाह फिर मुझे अपनी नबी की उम्मत में शामिल कर। ओ यार हमें लोग कहते हैं मिलाद ना मनाओ, जिस उम्मत में आने के लिए हज़रत मूसा ने दुआ मांगी, जिस महबूब की ग़ुलामी के लिए, हमें तो दुआ भी कोई नहीं मांगनी पड़ी।
اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا. تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں, ہم تشکر نہ کریں, ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں, ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں. ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے. امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ, ایک وارفتگی, ایک ذوق, ایک طبیعت کے اندر وجدان. نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام. میں نہیں ہوں قائل, میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ, اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے. تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی, اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے. حضرت عمر سویرے آ گئے, میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا, بات لمبی. حضرت عمر جب آئے نا اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر. تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا, نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے, حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا, میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا, عمر آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا. نعرے لگیں گے. حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں. شروع ہو گئے نعرے, حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی ہو. تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ حضور سارے نہیں, ایک میں ایک امیر حمزہ, ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے, ایک کے آگے میں لگ جاؤں, اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے, پیچھے 18 19 بچیں گے, تو ایک لائن میں وہ ہو جائیں, ایک میں آگے, ایک میں امیر حمزہ ہو, ایک میں ہوں. تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے. ہاں دیکھ لیتے ہیں. آئے نا میدان میں, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا ابھی پتہ چل جاتا ہے نا, ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے, ایک میں حضرت عمر ہو گئے. پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا. یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے, اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے, نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا معنی ہے, تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے. حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس, لمبا بھی کوئی نہیں, بندے بھی 40, اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ, عمر کا. حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی, اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا, اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی. کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے. جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو, جس نے بچے یتیم کرانے ہوں, وہ آئے میدان میں. مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے. آئے نا میدان میں, ہم نکلے ہیں. اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے. طاقت ہے تو آؤ نا, ہمارا مقابلہ کرو, آؤ. کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے پیر بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے. تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا. پھر بریلی کے امام بولے, کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. حضور قیامت کے دن آگے آگے نا, ہمارے آگے آگے خوشخبری دیں گے, کہیں گے تم فکر نہ کرو, آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں, میں تمہاری سفارش, آ جاؤ پیچھے پیچھے. حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا. کہنے لگے آپ روتے جائیں گے. اللہ کو منانا ہے نا حضور نے. کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا, ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, فیصلہ پہلے ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے ہوا ہے, اور فیصلہ ہو گیا,
اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے تو حضور نے دیکھ لیا. اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک آگے گئے. کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. فرمایا ادھر آؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے نا، فرشتوں نے کیا ہے نا. فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے. فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونیا گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تولو. کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے ہم معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے، ہماری کوئی اس سے زید چل ساڈا کو بننا سان جائے دے نال. بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے، فیصلہ ہے. فرمایا دوبارہ تولو. گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کر. اور کوئی نہیں دوبارہ تول لو، کوئی حرج نہیں، تولو نا دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے. انہوں نے دوبارہ تولا. ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکا نکالا. روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے. وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا. نیکیاں بڑھ گئیں. فرشتے بھی چپ کر گئے. چلو بھائی جنت میں. میری طرح کا تھا نا پتہ سارا سردار نو کیتی ہے. پتہ تو تھا نا اسے من آنم کے من دانم. تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا. کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر، جنت کا دروازہ کھول گیا. تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا؟ میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف. وہ نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے، وہ تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. میرے رسول پاک. اور میری بات سنو، میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا، لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں. میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں. ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن ترمذی شریف سیاستہ کی حدیث ہے. حضرت انس نے پوچھا تھا حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ. حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں، امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں. حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا، امت گزرے گی تو میں رب سلیم کی دعائیں کروں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلیم دعائے محمد صلی اللہ ہو. تو حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی. حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا، امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. تو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے ناکام ہوگا، ناکام ہوگا. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں. آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے.